ایک طوفان اٹھا ہوا ہے مولانا محمود مدنی کے خلاف. میں آج سے نہیں 25-30 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، جب جمعیت العلماء کی طرف سے ایک سیاسی پارٹی قائم کی جا رہی تھی، اس کا اعلان کیا گیا تھا 10 لاکھ انسانوں کے سامنے رام لیلا گراؤنڈ میں، کہ جس کی قیادت ظاہر ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں ہوگی اور اس میں تمام مظلوموں کو ساتھ لیا جائے گا. جب یہ بات ہوئی تھی تو پوری طاقت کے ساتھ ہم سب نے اس کی مدد کی تھی، اس کی تائید کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر پوری ملت کو دھوکہ دیا. اس قیادت نے پوری ملت کو دھوکہ دیا، پوری ملت کے ساتھ غداری کی. جو فیصلہ 10 لاکھ انسانوں کے سامنے کیا گیا، اس فیصلے کو چھپا دیا گیا، دبا دیا گیا، مٹا دیا گیا. ظاہر ہے کہ جمعیت العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، بڑوں نے اس کا قیام عمل میں اس لیے لایا تھا کہ اس کے ذریعے سے علماء کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین کی قیادت اس ملک کو فراہم کی جائے. اور طے کیا گیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو ہی صحیح امیر الہند بنا دیا جائے. اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی حاضر تھے کہ میں بیمار ہوں، چارپائی پر مجھے لے کے چلو، میں ابوالکلام سے پہلے بیعت کروں گا اور امیر الہند اس کو مانوں گا. ظاہر ہے کہ اگر یہ بات مان لی جاتی، یعنی ایک امیر الہند ہوتا جو اسلامی نظام کی جد و جہد کرتا، اس کی فکر کرتا. بات تھی یہ 1919 کی بات، اس وقت کی تھی جب ملک کی آزادی میں ابھی طویل عرصہ باقی تھا اور قیادت تھی اس وقت ملت کے ہاتھ میں. لیکن افسوس کہ وہ لوگ تھے جو اسی تنظیم سے جڑے ہوئے تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے اتفاق نہیں ہونے دیا. اور آگے چل کر بھی کبھی بھی ملی مسائل پر اتفاق پیدا ہونے نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی مسئلہ اٹھاؤ مجلس مشاورت کی طرف سے اٹھاؤ یا کسی اور تنظیم کی طرف سے، تو ڈنڈی مارنے والی وہ تنظیم جو یہ چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھ میں باغ ڈور رکھے اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کو رکوع اور سجدے کی حالت میں رکھے، یہ وہ گاندھی جی کو سجدہ کریں اور نہرو کے تلوے چاٹیں، جس تنظیم نے یہ کیا، اس تنظیم کو آج نہیں تو کل سزا ملنی ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی قیادت کو جس طرح سے آگے بڑھانا تھا، افسوس کہ آگے بڑھ کر علماء کے نام پر قیادت سونپی گئی ایک چالاک اور خراٹ بڈھے کو جو شرک میں ملوث تھا. اس کو قائد بنا گیا، وہ شیخ المشائخ بنا، گاندھی شیخ المشائخ بنا. جو شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور شیخ الفقہ تھے اپنے اپنے مدارس کے، ان کا شیخ المشائخ، ان کا پیرا گاندھی تھا. ظاہر ہے کہ اس سے قیادت منتقل ہوئی پنت اور پٹیل اور نہرو کو. یہ وہ لوگ جو اندر سے RSS کے تھے اور الکفر ملت واحدہ کے ترجمان تھے، ان کی ماتحتی قبول کی گئی. ظاہر ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ وہ راستہ ہے جس کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس کا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ راستہ ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے، ان کی بالادستی کی طرف لے جاتا ہے اور ایمان کے سوتے خشک کرتا چلا جاتا ہے. مدرسوں کی گرم بازاریاں رہتی ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کے نعرے ہوتے ہیں، خانقاہیں بھی چلتی ہیں، بیعت کے سلسلے بھی چلتے ہیں، لیکن اسلام کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آیت کریمہ نعوذ باللہ منسوخ ہو جاتی. یہ وہ غلط طریقہ کار تھا. یاد رکھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بات آ جائے اور قرآن کی بات آ جائے اور صریح آ جائے، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ بزرگوں کی خطا نہیں پکڑنی چاہیے، خطا ہے بزرگوں گرفتن خطا، حضرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، مولانا کے خلاف کر رہے ہیں. جو لوگ یہ بات کریں وہ اس دور کے اسرائیلی احبار اور رہبان اور مجرم اور خطا کار، اسلام میں تحریف کرنے والے لوگ. سب کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، سب کو رجوع کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، سب کو رجوع کرنا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف. بات حق کہنا ہے، کتنی کڑوی کیوں نہ ہو. قرآنی اور حدیثی دلائل کی بنیاد پر بات کہنا ہے، جو دلائل تسلیم کیے جاتے ہیں محدثین اور محققین کے نزدیک. بہرحال میرے نزدیک جمعیت کی جو بنیادیں اٹھائی گئیں، خاص طور پر بعد کے دور میں حضرت شیخ الہند کے بعد کا جو دور آتا رہا، اس میں آپ یوں کہیں کہ اس کو سیکولرائز کیا گیا،
اسی لیے زبانوں پر بار بار یہ رہتا ہے کہ ہمیں تو سیکولرزم چاہیے اور ڈیموکریسی چاہیے اور فلانا چاہیے. یہ لفظ وہ لوگ بولتے ہیں کہ جن کی زبانیں قال اللہ اور قال رسول بھی کہتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں لادینیت چاہیے، ہمیں ہم کو عوام کی حکومت چاہیے، اللہ کی نہیں چاہیے، رسول اللہ کی نہیں چاہیے، ڈیموکریسی چاہیے. یہ بولتے رہتے ہیں، وہ اس کو دہراتے رہتے ہیں اور اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں اور حکمت سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ شیطانی حکمت ہے، انبیائی حکمت نہیں ہے، یہ قرآنی حکمت نہیں ہے.